کی بھی ایسی سوچ بن گئی دوستوں. اپنے بچوں کو سنت طریقوں پر لاؤ. بچے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو ماں باپ خوش ہوتے کہ میرا بچہ کتنا اچھا لگ رہا ہے آج. کیوں؟ تجھے غیروں کے طریقے پسند آ رہے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ, یہ فکر نہیں ہے دوستوں. اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دینداری کی اور حافظ قرآن کی ترغیب دے رہے, تھوڑے دنیا دار کی بھی ترغیب دو. میں کہتا ہوں ڈاکٹر بھی بناؤ, عالم بھی بناؤ, مفتی بھی بناؤ, اپنے بچوں کو وکیل بھی بناؤ. آج ہمارے ہی مسلمانوں کے اندر وکیل مسلمان ہونا بھی ضروری ہے, وکیل مسلمان پولیس ہونا بھی ضروری ہے. دوستوں بنانے کی فکر کرو, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. تمہارا بچہ کوئی فرقے والا اٹھا کر نہ لے کے چلے جائے, ایسے اپنے بچوں کو مضبوط کرو. اللہ کے احکام پر ایسے مضبوط کرو کہ حافظ قرآن کی آپ نے فضیلت تو سنی ہوگی, اس فضیلت کو معمولی مت سمجھے دوستوں. کہ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا وہ تاج سورج سے زیادہ روشن ہوگا. کیا آپ چاہتے ہیں دوستوں کہ آپ کے سروں پر وہ تاج ہو؟ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو, عالم دین ہو. جب آپ کا بچہ ممبر پر کھڑا ہو, آپ کا بچہ کوئی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو, تو آپ کا دل باغ باغ ہو جانا چاہیے. آپ کا دل خوش ہو جانا چاہیے کہ آج جو میرا مقصد تھا میں نے پورا کر دیا. کہ آج جب آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا, عالم دین بنے گا, وہ دین کا شیدائی بنے گا اور دین کا محافظ بنے گا. سنتوں کو چھوڑ دیے, اللہ کے احکام کو چھوڑ دیے, نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیے. جس نبی نے ہمارے خاطر اتنی قربانیاں پیش کی, جس نبی نے ہمارے خاطر اتنے پتھر کھائے, اس کے باوجود بھی ہم اس نبی کے غلام دیکھو کیسے ہیں. آج غلام رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. سوچو تو صحیح اس کے رسول کی محبت کتنی ہے. اس کے رسول کی محبت ہوتی تو آج سنتوں کو نہیں چھوڑتے. لباس دیکھو غیروں کی طرح. ارے اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ, ارے اس کو ترغیب دو, اس کو فضائل بتاؤ کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے بیٹا یہ مت کر, بیٹا کھانے کی دعا پڑھ, بیٹا سونے کی دعا پڑھ. لیکن حال الٹا ہے. جب بچہ سوتا ہے تو ٹی وی سامنے, موبائل سامنے, تو بچوں کو دینداری سکھانے کا وقت کہاں ملے گا. کہ باپ بھی اس کے اندر مبتلا ہے, بیٹا بھی اس کے اندر مبتلا ہے, تو دینداری کہاں سے آنے والے. تھوڑا سوچو تو صحیح ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. یہ یہودی اور یہ نصرانی لوگ ہمیں کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں. جس راستے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ہم اسی راستے کو اختیار کر رہے ہیں. مسجدوں سے دور. کسی سے پوچھو کہ مسجد میں کیوں نہیں آتا, روزہ کیوں نہیں رکھتا, کہتا ہے جس کے پاس وقت خالی ہے وہی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے. جملہ تو دیکھو دوستوں, جو نکامہ ہوتا ہے اپنی زبان میں, جس کے پاس وقت نہیں وہ نماز پڑھتا, روزے رکھتا. آج مسلمانوں کی زبان سے لفظ نکل رہے ہیں. یہ دینداری نہ ہونے کی وجہ سے ہے دوستوں. سب سے پہلے ترغیب یہ دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ, حافظ قرآن بناؤ, اور اسے بتاؤ, صحابہ کے واقعات بیان کرو کہ کل جب بچہ روتا تھا تو ماں ابراہیم علیہ السلام کے قصے بیان کرتی تھی, یوسف علیہ السلام کے قصے بیان کرتی تھی. آج جب بچہ روتا ہے تو بچے کو گانے سنا کر سنا دیا جاتا ہے. حضرت بائزید بستانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, ان کی ماں سے کہا آپ کا بچہ تو بڑا دیندار ہے, کسی کو پانی پھونک کر دیتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے, کسی پر دم کر دیتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے, کیا معاملہ ہے. تو
ماں نے کہا کہ آج سے کبھی پہلے میں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اگر ماں اپنے بچے کو وضو کے ساتھ دودھ پلائے تو باعث گستاخی بنے. اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا خواجہ معین الدین بنے. اگر یہ ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بچے کو دودھ پلائے تو بیٹا فلمی اسٹار کیوں نہ بنے. کیوں اپنے بچوں کو بے دین کر رہے ہو؟ بے دینی کی طرف کیوں بھیج رہے ہو؟ تھوڑا سوچو تو صحیح. اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ, ان کو ترغیب دو. بیٹا ہم نماز بھی پڑھتے, ہم روزہ بھی رکھتے, ہم پر حج بھی فرض ہے. اس کو کلمہ سکھاؤ. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ ہی پڑھتے نہیں آتے. کہ کئی زیادہ ہوا دوستوں میرا اور میں نے چند لوگوں سے ملاقات کی اور سب سے پہلے میں نے یہ سوال کیا, بھائی جان آپ بتاؤ آپ کو کلمہ آتا ہے؟ تو کہا کلمہ تو نہیں آتا. تو ان کو مسجد میں لے کر گئے. دوستوں دیکھو بے دینی کتنی ہے. ان کو مسجدوں میں مسجد کے اندر لے کر گئے اور کہنے لگے جاؤ مسجد سے قرآن لے کر آئے. کیا لے کر آئے دوستوں؟ قرآن. تو وہ سب لوگ گئے, 5-6 کے قریب تھے. کسی نے اور کتاب اٹھائی, کسی نے اور کتاب اٹھائی اور آ کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو یہ قرآن ہے. بتاؤ یہ بے دینی ہے کہ نہیں دوستوں؟ کہ کتنی بے دینی ہمارے اندر آ گئی دوستوں. تھوڑا سوچو تو صحیح. ہم دیندار بننے کی کوشش کرو کہ ایسا روک ان یہودیوں پر اور ان نصرانیوں پر پڑے گا. ایک شخص جامع مسجد کے سامنے کھڑا تھا, جمعہ کی نماز ہو رہی تھی, یہودی تھا. تو کسی نے کہا تو جامع مسجد کے سامنے کھڑا ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگا اگر یہ جو مجمع جو جمعہ میں آتا ہے, اگر یہ مجمع اگر 5 وقت میں آنا شروع کر دے تو یہودیت کی یہودیت ختم ہو جائے گی. رغبہ نہیں, شوق نہیں. آج بڑے بڑے لوگ دوستوں قرآن نہیں آتا پڑھتا. تھوڑا سوچو تو صحیح. امام صاحب کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ میری نماز صحیح نہیں ہے, میرا قرآن صحیح نہیں ہے, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ارے امام صاحب کو جا کر کہو کہ میری یہ قرآن کریم کی آیت صحیح ہے, میں نماز میں پڑھتا ہوں, کیا میری نماز صحیح ہوگی؟ کیا میرے جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں یا یہ نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے؟ لیکن دین کا جذبہ ختم ہو گیا. ایک قریب ہی واقعہ بتاتا ہوں دوستوں. ایک شخص پاس میں بیٹھا ہوا تھا, مفتی صاحب بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک آدمی نے فتویٰ پوچھنا شروع کیا, مفتی صاحب کچھ ایسا مسئلہ ہے بتا دیجئے. جو پڑوس میں آدمی بیٹھا تھا اس نے اس آدمی کو بلایا, کہا میں تجھے گوگل پر لکھا کر بتاتا ہوں, تو مفتی صاحب سے مت پوچھ. علماء کی عزت اور علماء کا احترام دلوں سے نکل گیا کہ علماء, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء انبیاء کے وارث تھے. ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ان کے پاس جا کر بیٹھو اور ان کے سامنے اپنے حالات سناؤ اور ان سے کہو کہ میری زندگی ایسی گزر رہی, میں سود کی طرف جا رہا ہوں, میری تجارت ایسی ہے, کیا یہ تجارت صحیح ہے؟ میں اس لائن کی تجارت کرتا ہوں, کیا یہ لائن صحیح ہے؟ لیکن جائے کون دوستوں؟ وقت جس کے پاس لکھنے. ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم علماء کے پاس جائے, ان کے پاس جا کر بیٹھو, تھوڑی دیر ان کے پاس جا کر بیٹھو. علماء کے پاس جانا, علماء کی خدمت کرنا اور علماء کی خدمت میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے. پتہ بھی ہے دوستوں, علماء کے ان ہاتھوں کو چھونا یہ بھی خدمت ہے دوستوں, اور یہ بھی عبادت ہے. لیکن علماء کی عزت
اور احترام ہمارے دلوں سے نکل گیا. سب سے پہلی ترغیب تو دوستو یہ دیتا ہوں کہ علماء کی عزت اور احترام کرو. ان کو ایسے الفاظ سے نہ پکارو کہ جس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر دھبا لگے. حافظ قرآن کو حقیر مت سمجھو کہ حافظ قرآن پوری محنت کر پوری جدوجہد کر پورے مہینے آپ کو قرآن پیش کرتا ہے. تھوڑا سوچو تو صحیح کہ یہ حافظ قرآن اتنی محنت کرتا ہے, اتنی محنت کرنے کے باوجود کہ ہم دیکھو تو اس کے ساتھ کتنی بدسلوکی کرتے. وجہ یہ ہے کہ علماء کی عزت اور احترام ہمارے دلوں سے نکل گیا. اور دوسری ترغیب یہ دیتا ہوں دوستو کہ اپنی زندگی کے اندر نماز قائم کرو. سب یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جس طرح ہم آج عید کی نماز کے لیے آئے اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. ارے زور سے تو کہو, ارادہ ہے کہ نہیں دوستو؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسری ترغیب یہ دیتا ہوں دوستو کہ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی فکر کرو. ہمارے اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ چلتا ہے جس میں عالم دین تیار ہوتے ہیں, حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں. تھوڑا آ کر تو دیکھو, ان حافظ قرآن کی قرآن تو سنو کہ حافظ قرآن کس طرح قرآن پڑھتے ہیں, کہ بچوں کو ایسی تعلیم دی جاتی. تو سب سے پہلے یہ ترغیب ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. ایسے ماحول میں مت رہنے دو جہاں اپنا بچہ اور اپنا خاندان بگڑنا شروع ہو جائے. اور اس کے بعد یہ ترغیب دیتا ہوں دوستو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ان کا عزت و احترام کرو. دوستو کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن سننے والا تھک گیا. ہر جمعہ بیان ہوتا ہے کہ کسی یہ ٹاپک پر, کسی یہ موضوع پر, لیکن زندگی کے اندر